अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल अल्लाह पाक की रहमत से, अल्लाह पाक के फ़ضल से, उसी के करम से, उसी की अता से, उसी की तौफ़ीक से दुखियारी उम्मत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सवजल प्रोग्राम रूहानी इलाज और इस्तिखारा लिए हाजिर हैं और आपको भी मरहबा कहते हैं। नाज़रीन, आपका अपना मदनी चैनल है, आपका अपना प्रोग्राम है और अल्हम्दुलिल्लाह आप ही का रूहानी इलाज किया जाता है, वज़ाइफ बताए जाते हैं, दुआएं बताई जाती हैं, मुख्तलिफ़ मसाइल के हल, परेशानियों से नजात, रिश्तों की बंदिशें, कारोबारी मसाइल, कामों के अंदर रुकावटें, कामों का पूरा ना होना, या अल्लाह न करे जादू जिन्नात असरात में अगर कोई मुब्तला है तो अलगर्ज जुमला मसाइल के हल के लिए आप रूहानी इलाज मालूम कर सकते हैं। स्क्रीन पर ये नंबर्स भी आपके सामने हैं, चाहे तो कॉल कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए। इंशाअल्लाहुल करीम आपके कॉल्स मैसेज हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और ये भी आपको बताता चलूँ कि इस प्रोग्राम की एक खुसूसियत ये भी है कि नाजरीन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह दुआ का भी अहतमाम होता है। बहुत से नाजरीन ये ख्वाहिश करते हैं, मैसेजेस आ रहे होते हैं, कॉल्स आती हैं कि भाई दुआ करवा दीजिएगा, क्योंकि मदनी चैनल के ज़रिए ना जाने कहाँ कहाँ लाखों लाख लोग दुआ में शामिल होते हों, ना जाने किसकी दुआ के सदके, किसकी आमीन के सदके कौन अल्लाह का नेक मुकर्रब बरगुज़ीदा उसका पसंदीदा बंदा शामिल हो जाए, उसकी दुआ के सदके, उसकी आमीन के सदके करम हो जाए, हमारा भी बेड़ा पार हो जाए, हमारी दुआएं कबूल हो जाएं। तो बिल्कुल दुआओं के हवाले से भी पैगाम दे सकते हैं। प्रोग्राम के अख्तिताम पर इंशाअल्लाह करीम दुआ भी की जाएगी। शोबा रूहानी इलाज के इस्लामी भाई भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, हसनैन भाई भी हैं और हमारे नासिर मदनी भाई भी हैं। माशाअल्लाह, कैसे हैं किबला, आप ठीक हैं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो आप तैयार हैं? आज काफ़ी सारी रूहानी इलाज आपसे मालूम भी करने हैं, वज़ाइफ भी पूछने हैं। तो मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी हमारे साथ अव्वल ताखिर शामिल रहिएगा। बहुत सारी रूहानी इलाज और वज़ाइफ इंशाअल्लाहुल करीम सीखने को मिलेंगे। अच्छा, कॉल्स की तरफ बढ़ने से कबल चलें, नासिर भाई मैं आपसे आज एक ऐसा वजीफ़ा पूछना चाहूँगा, हमारे नाज़रीन को बताएँ। चूँकि गर्मी का मौसम है, गर्मी की शिद्दत है, अब मार्केटों में कारोबार करने के लिए लोग जाते हैं, बिज़नेस करते हैं, तिजारत करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, तो हर एक के तो दुकानों में ऑफिस में एसी नहीं होते ना, बाद औक़ात गर्मी की शिद्दत की वजह से लू भी लग जाती है। जो ठेला लगाने वाला है, रेड़ी चलाने वाले हैं, ड्राइवर हजरात हैं, गाड़ी चलाना जिनका काम है, तो गर्मी में बड़ी इन लोगों को आजमाइश होती है। गर्मी की शिद्दत की वजह से बाद औक़ात लू लग जाती है। तो लू लगने से हिफाजत का कोई ख़ास वजीफ़ा, कोई ख़ास दुआ हो तो इरशाद फरमाइए। जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, तो अगर आप चाहते हैं कि लू लगने से आप महफूज रहें, तो उसके लिए एक तो आप यूँ करें कि जब भी कहीं घर से बाहर निकलना हो तो अपने पास एक छोटी सी प्याज अपने पास रख लीजिए। इंशाअल्लाह इसकी वजह से भी आप लू लगने से महफूज रहेंगे। दूसरा, जैसे शरबत वगैरह अमूमन घरों में, ऑफिस में वगैरह बनाए जाते हैं, तो आप शरबत बनाएं और जो आपको पसंद हो वो आप बनाएं, लीमू पानी बनाएं, तो उस पर सिर्फ 10 बार आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है। अव्वल आखिर 3 बार दूध पाक पढ़ के या माजिदू ये आप पढ़ें, और जो भी आप मशरूब पी रहे हैं उस पर दम करें। इंशाअल्लाह गर्मी में लू लगने से महफूज रहेंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपकी हिफाजत रहेगी। अल्लाह के शरबत भी फिर ऐसा हो ना कि वो घर का बना हुआ हो, बाजारी ना हो, जी और मिलावट वाला ना हो, और ना पता चले गला मुतासिर हुआ तो सीना मुतासिर हुआ और पता चले कि बुखार चढ़ गया। जैसे घर में अमूमन बनाया जाता है या ऑफिस में भी खुद बनाया जाता है, तो यूँ खुद बना के उस पर दम कर लिया जाए इंशाअल्लाह। तो ये नींबू पानी भी बना सकते हैं गर्मी के मौसम में, ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। घरों में रहने वाली इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें भी इससे रूहानी इलाज इसमें ये एहतियात कीजिए कि जैसे नींबू पानी बनाते हैं ना, तो उसमें नमक भी डाला जाता है। तो बाज़ ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, तो उनको इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा कि नमक की मिकदार इसको कम रखें या बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। और दूसरा, प्याज रखने के हवाले से भी आपने फरमाया कि भाई जब घर से निकलें तो प्याज रखें। अब इसमें यह एहतियात करें हमारे नाज़रीन कि भाई प्याज जेब में हो तो अब मस्जिद में दाखिला, क्योंकि मुंह में अगर बदबू हो तो अब इसका शरई हुक्म दारुल इफ्ता सुन्नत से मालूम कर लीजिएगा। हम तो खैर वज़ाइफ़ ही आपको बताएंगे। अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का बड़ा शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त रिसाला है, पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है, जिसका नाम है मस्जिद खुशबूदार रखें। ये आप पढ़ लें। सेहत अच्छी रखना चाहते हैं तो बहुत सारे सेहत के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बातें लिखी हुई हैं और तवज्जो दिलाई है अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने। और मस्जिद को कैसे आबाद करना है, मस्जिद को कैसे खुशबूदार रखना है और बदबू से
مسجد کو کس طرح بچانا ہے، تو وہ ساری الحمدللہ سمجھل طریقہ کار اس رسالے میں موجود ہے۔ تو یہ مکتبۃ المدینہ سے بھی ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کتاب کو، اس رسالے کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ گھر بیٹھے بھی الحمدللہ آپ کی اپنی دعوت اسلامی نے سروس دی ہے کہ آپ گھر بیٹھے بھی مکتبۃ المدینہ کی کوئی بھی کتب و رسائل آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک مخصوص نمبر ہے، آپ دیکھ بھی لیں گے اسکرین پر، تو اس نمبر پر آپ چاہیں تو واٹس ایپ کر سکتے ہیں، تو الحمدللہ سمجھل گھر بیٹھے مکتبۃ المدینہ کی کتب و رسائل آپ تک پہنچ جائیں گے۔ چلیں جی ناصر بھائی، آپ نے لو لگنے سے حفاظت کا یہ وظیفہ بتا دیا گیا۔ اچھا، بچے اگر چھوٹے ہوں تو حسنین بھائی آپ کیا فرمائیں گے؟ اللہ اگر چھوٹے بچوں کو بھی تو بعض اوقات گرمی لگ جاتی ہے نا، تو چھوٹے بچوں کے لیے بھی یہی عمل ہے یا ان کے لیے کوئی مخصوص وظیفہ ہے؟ ابھی انہوں نے جو وظیفہ بتایا اس کے ضمن میں مجھے بھی ایک سوال پوچھنا تھا۔ اول تو یہ کہ آیا مشروب ہونا ہی ضروری ہے، کوئی شربت ہونا ہی ضروری ہے؟ اگر کسی کے پاس ایٹ اے ٹائم شربت اویلیبل نہیں ہے تو اب کیا کریں؟ اس کا جواب آپ ارشاد فرما یہ دیجیے تو گا۔ چلے ناصر بھائی نے وظیفہ ارشاد فرمایا۔ جی ناصر بھائی۔ جی، ویسے تو یہ مشروب پر ہی پینے کے حوالے سے امیر علیہ سنت نے لکھا ہے، لیکن اگر کوئی پانی پر بھی دم کر کے پی لے تو انشاءاللہ لو لگنے سے محفوظ رہیں گے۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ یا ماجدو، یا دوسرا ماجدو 10 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ امیر علیہ سنت نے ایک اور وظیفہ بھی جو ہے ارشاد فرمایا، یا مجیدو، یہ بھی اگر وقفے سے پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ گرمی میں حفاظت یہ الحمدللہ یہ تو ایسا کمال کا وظیفہ ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا، پیاس کی شدت لگ رہی ہوتی ہے، تو پیاس کی شدت سے بھی الحمدللہ سمجھل حفاظت رہتی ہے۔ تو یہ وظائف بھی اپنے معمولات میں شامل کیجیے گا۔ ویسے گرمی کے موسم میں تو پانی کا استعمال ویسے بھی کرنا چاہیے۔ آئیے ناظرین، بڑھیں گے اب ہم آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں۔ میری باجی کے گھر میں کچھ کپڑے مطلب یوں کہہ لیں کٹ جاتے ہیں، کپڑوں کو کٹ لگ جاتے ہیں، اور کبھی بعض کا میٹھی چیز رکھ کہیں تو وہ چیز غائب ہو جاتی ہے، تو استخارہ کروانا تھا کہ وہاں کیا مسئلہ ہے۔ باجی کا نام جو ہے وہ زاہدہ خانم، اور ہماری امی کا نام جو ہے وہ زبیدہ خانم۔ اچھا جی، کپڑے بھی کٹ رہے ہیں اور میٹھی چیزیں بھی کھانے پینے کے جو ہے نا غائب ہو رہی ہیں، تو کیا واقعی یہ جنات کی شرارتیں ہوتی ہیں؟ جنات یہ میٹھی چیزیں شوق سے استعمال کرتے ہیں، جنات لے جاتے ہیں، یا کوئی دوسرے گھر کے جو شریر افراد ہوتے ہیں نا بعض اوقات پر استعمال کر لیتے ہیں؟ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے، آپ پریشان نہ ہوں، ابھی آپ کو اس کا حل بھی انشاءاللہ الکریم پیش کریں گے، وظائف بھی آپ کو بتائیں گے، استخارہ بھی کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ ولید حسن اتاری عرض کر رہا ہوں۔ جی والد محترم نے کاروبار کے سلسلے میں باہر جانا ہے، تو ان کا استخارہ کروانا تھا۔ والدہ کا نام بشیرہ بی بی اور والد کا نام ساجد محمود۔ پہلے بھی ایک دو دفعہ باہر جانے کا ارادہ وغیرہ کیا تھا، کاغذات وغیرہ کلیئر کیے تھے، تو آزمائش وغیرہ آ گئی تھی کوئی، تو برائے کرم استخارہ فرما دیجیے، جزاکم اللہ خیر۔ آمین آمین آمین۔ ساجد نام آپ نے بتایا والد صاحب کا نا، بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں حضرت یہ، اور کاروبار کے سلسلے میں؟ ہاں، ملک کا نہیں بتایا۔ اب ایسے بیرون ملک سفر کا آپ دیکھیں کہ جانا بہتر ہے یا نہیں کاروبار کے سلسلے میں، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ جی ولید بھائی شامل رہیے گا پروگرام میں۔ نیکسٹ کال۔ میرے بیٹے کا نام ہے حسنین، اس کی ماما کا نام ہے زیدہ۔ اس کا استخارہ تو کرتے ہیں، اس کی کمزوری زیادہ ہوتی ہے، ذہن توازن صحیح نہیں ہوتا، خیال تو اس کے چینج ہوتے ہیں، یہ تو ایک سارا کر کے بتائیں، مہربانی کریں۔ جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ لیا سے بول رہا ہوں سر، خیر محمد اور حلیمہ بی والدہ کا نام۔ کاروبار نہیں چل رہا سر، 1 سال ہو گیا ہے۔ کاروبار نہیں چل رہا، اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام ارشد علی کاتی ہے، والدہ کا نام زیتون بیگم۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں کافی بالکل بے روزگار ہوں، اور کاروبار میرا پراپرٹی کا ہے، اس کے حوالے سے کوئی بھی معاملہ بھی صحیح ہونے والا پڑا، میں کوشش بہت کرتا ہوں، سودے بنتے بھی ہیں اور سارے کام ہو جاتے ہیں، آخر میں کوئی نہ کوئی بات رکاوٹ ایسی آتی ہے، کام ہو نہیں پاتا۔ اور اصل میں دوسری یہ کہ میرے چینی تعمیر بہت شدید تکلیف ہے، کافی عرصے سے میں مختلف ڈاکٹروں کو دکھا چکا ہوں، علاج بھی کروایا پر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ یہ 2 مسائل آپ نے اپنے شیئر کیے نا کہ وہ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، کاموں میں رکاوٹیں ہیں، ارشد نام انہوں نے اپنا بتایا۔ جی ارشد نام بتائیں، اور سیدھی ٹانگ میں تکلیف بھی ہے، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ ایک کال اور دیجیے گا۔ میرا نام جوید ہے، میری والدہ کا نام نصرت ہے۔ بلڈ پریشر تیز ہو جاتا ہے، جسم میں ہر وقت درد رہتا ہے۔
ब्लड प्रेशर जिसमें अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाए। जी जावेद भाई वजीफ़ा भी इंशाअल्लाहुल करीम आपको बताएंगे। नासिर भाई आप इस्तिखारे फरमा लीजिए। हसनैन भाई चले हमारे जावेद भाई के लिए आप वजीफ़ा इरशाद फरमाएं। ब्लड प्रेशर ये मर्ज़ बड़ों में भी और नौजवानों में भी जो है ना ये नज़र आता है, देखने में आता है कि आजकल के नौजवान अफराद भी जो है ना उनका भी ब्लड प्रेशर हाई होने लग जाता है। अच्छा, दोनों ही हवाले से वज़ाइफ इरशाद फरमाएं, हाई ब्लड प्रेशर का भी और अगर किसी का जैसे लो हो जाता हो तो उसके लिए भी क्या वजीफ़ा है? इन पर अपना ख़ास फजल फरमाए। एक वजीफ़ा है, इसको नोट कीजिए। इन्होंने 3 मरतबा सूरे कदर और 3 मरतबा सूरे कौसर ये पढ़कर जो है हाई और लो ब्लड प्रेशर दोनों के लिए ये पढ़कर पानी में दम कर ये कंटिन्यूस मुसलसल ये पिएं। यानी एक दिन में पढ़कर पानी पर दम कर लें और वो पानी होल डे पूरा दिन उसको पीते रहें। इस तरह अगले दिन दोबारा कर लें ता इलाज, यानी जब तक आपका मर्ज़ ठीक ना हो तब तक आपने ये अमल करना। इंशाल्लाह इसकी बरकत से हाई और लो ब्लड प्रेशर का जो मसला होगा वो हल हो जाएगा। और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ को चाहिए कि वो बावुज़ू रहें। आप वुदू बना लिया करें जब भी आपको लगे ना यार मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो, आप वुदू बना के देखें, इंशाअल्लाहुल करीम आपका नॉर्मल हो जाएगा। अल्लाह की रहमत से इफाका हासिल होगा। बिलखुसूस सर का मसा करने के हवाले से इसके फ़वाइद बताए जाते हैं कि सर का मसा करना और गर्दन का जो मसा सुन्नत तरीके से पूरे सर का मसा अगर किया जाए तो इंशाल्लाह इसकी बरकत से हाई और लो ब्लड प्रेशर में काफ़ी इफाका आता है। इसके लिए आप मेरे शेख कामिल अमीर अहले सुन्नत की किताब नमाज के अहकाम उसका आप मुताला करें। उसमें कुछ एक रसाइल हैं वज़ू और साइंस, इस रिसाले का मुताला करें तो वज़ू से मुतालिक मज़ीद आपको मालूमात मिलेगी कि वज़ू के कैसे कैसे फ़ायदे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सवजल। अच्छा, दूसरा इन्होंने ये भी बताया था कि जिस्मानी दर्द भी है, जिस्म में कमज़ोरी है, तो जिस्म के दर्द से नजात हासिल हो, क्या वजीफ़ा? अल्लाह पाक इन पर अपना ख़ास फजल फरमाए। इनको चाहिए कि ये कसरत के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये नाम पाक जो है या गनियू इसका विरद करते रहा करें। और अगर पाँव में इन्होंने कहा था गलबन राइट लेग सीधे पाँव में इनकी तकलीफ रहती है शायद, तो उसके लिए वो ये दूसरे इस्लामी भाई थे, वो अरशद ठीक भाई हो थे। गया। इसके अलावा जो भी हमारे अहबाब जिनके हाथ पाँव में दर्द रहता हो तो हमारे तावीज़ात के स्टॉल पर आकर बस्ते पे आकर रब्ता करें। इसके कुछ ख़ास एक मामलात तावीज़ात या अमलियात वगैरह कुछ किए जाते हैं तो इंशाल्लाह इसकी बरकत से आपके मामलात जो होंगे वो हल हो जाएंगे। सही है माशाल्लाह। तो इनको आना भी पड़ेगा तावीज़ात हासिल करने के लिए। वज़ाइफ तो आपने बता दी है पढ़ने के लिए। वजीफ़ा तो ये पढ़ लें, अगर तावीज़ लेने हैं तो यकीनन आना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के किसी ऐसे एरिया में या दुनिया के किसी ऐसे इलाके में कि जहाँ पर हमारा तावीज़ात का बस्ता नहीं लगता तो फिर ये ऑनलाइन राब्ता करके हमसे तावीज़ात मंगवा भी सकते हैं। चलें जी, वज़ाइफ भी आपको बता दिए गए, मशवरा भी आपको दिया गया। जिस्मानी दर्द में अगर मुब्तला है नाज़रीन तो अपनी सेहत का भी हम ख्याल रखें और अपनी सेहत का ख्याल रखने के साथ साथ खाने पीने में भी एहतियात रखें। खाने पीने में भी एहतियात करें और वो ग़िज़ाएँ, वो चीज़ें कि जो हमारी सेहत को मुतासिर करती हैं तो उनसे भी बचने की कोशिश करें। देखिए, एक होता है इलाज और एक होता है परहेज़। इलाज भी अपना जारी रखें और साथ साथ परहेज़ भी करते रहें। अच्छा, इलाज करवा तो रहे लेकिन परहेज़ नहीं कर रहे तो फिर आपको कमा हक हो वो फ़वाइद हासिल नहीं हो सकेंगे। तो इलाज के साथ साथ परहेज़ भी करना ये ज़रूरी है। सही है, तो ये वज़ाइफ भी आपको बता दी गए। दीगर हमारे नाज़रीन जो जिस्मानी दर्द में मुब्तला हैं, जो जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो वो भी इस वजीफ़े पर अमल कर सकते हैं। आइए नाज़रीन बढ़ेंगे आपके इस्तिखारों के जवाबात की जानिब। अब हमारे वो नाज़रीन तवज्जो फरमाएं जिन्होंने इस्तिखारों के हवाले से कॉल्स की थी। जी नासिर भाई, हमारे पहले कॉलर थे, इन्होंने कहा था कि इनकी हमशीरा हैं तो इनके घर में बाद वक़्त कपड़े कट रहे हैं, घर की मीठी चीज़ें घर से गायब हो रही हैं, तो क्या मामला है? कोई जिन्नात के मामलात हैं, क्या है? जी, ये जाहिदा नाम बताया, वालदा का नाम ज़ुबैदा बताया। इनका इस्तिखारा किया है, घर में असरात का इशारा आ रहा है। ये चीज़ें जो गुम हो रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह से मिलती हैं, एक जगह रखते तो दूसरी जगह से मिलती हैं, गायब हो जाती हैं, तो जिन्नात की शरारत की वजह से ये हो रहा है। और कपड़े वगैरह फट जाना ये भी इसी वजह से ही है। इसके लिए आप एक रूहानी इलाज नोट फरमा लीजिए। जब भी अपनी कोई चीज़ आप रखें, कहीं पर भी अलमारी में या किसी भी जगह रखें, एक तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की आदत बनाएं कि जो भी चीज़ रखें या उठाएं तो बिस्मिल्लाह पढ़कर रखें और उठाएं। और दूसरा ये कि 10 मरतबा आप जो है अल्लाह पाक का ये नाम है सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, तो या जलीलु जो है 10 मरतबा आप पढ़ें और पढ़कर जो भी चीज़ आप रख रहे हैं उस पर आप दम कर लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये जिन्नात की शरारतों से और गुम होने से इंशाअल्लाह ये महफूज रहेगी और
دیگر آپ گھر میں جو ہے سورہ بقرہ کی تلاوت کریں انشاءاللہ عز و جل، اس کی برکت سے جنات وغیرہ یہ گھر سے چلے جائیں گے۔ اور ایک مشورہ بھی عرض کروں گا کہ ہمارے شعبہ روحانی علاج کے تحت جہاں اسٹال لگتے ہیں، آپ وہاں سے گھر میں لگانے کے لیے جنات وغیرہ کی سے حفاظت کے لیے اور دیگر پریشانیوں کے حل کے لیے آپ تعویذات حاصل کریں انشاءاللہ عز و جل، اس کی برکت سے بھی فائدہ ہوگا اللہ کے کرم سے۔ ماشاءاللہ جی مزید دوسرے ساجد نام بتایا، والدہ کا نام بشیرہ، یہ پوچھ رہے تھے کہ باہر ملک جانا ان کے حق میں بہتر ہے یا نہیں، تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے ساجد بھائی کا۔ فی الحال باہر ملک جانا ان کے حق میں بہتر نہیں ہے، اپنے ہی ملک میں یہاں کوئی آپ کاروبار دیکھیں یا جاب وغیرہ کا کوئی کوشش کریں، انشاءاللہ اسی میں برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اللہ پاک آپ کو رزق حلال عطا فرمائے۔ دوسرے حسنین نام بتایا، بچہ تھا، کمزوری کا بتایا کہ جسم میں کمزوری ہے اور ذہنی طور پر بھی تھوڑے کمزور ہیں، تو ان کا بھی استخارہ کیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اگر بچے کمزور ہوں، گروتھ نہیں ہو رہی یا بچوں کی طبیعت بہتر نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے آپ ایک تو یہ درود پاک، درود شفائے امراض، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ایک تو یہ کہ اس کو لکھ لیں، لکھ کر اس کو پانی میں گھول کر بچے کو پلائیں۔ دوسرا یہ کہ یہ لکھ کر بچے کو کہیں کہ زبان سے یہ چاٹے، اور تیسرا یہ کہ یہ پڑھ کے بچے کے اوپر دم کر دیا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اس کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور ذہنی توازن کے حوالے سے 786 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ رکھ لیں، اور یہ پانی بچے کو پلاتے رہیں، انشاءاللہ ان کا حافظہ مضبوط ہوگا، ذہن مضبوط ہوگا انشاءاللہ۔ خیر محمد نام بتایا، والدہ کا نام حلیمہ، کاروبار نہیں ہے تو ان کا بھی استخارہ کیا ہے، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ روزگار کے لیے آپ روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھیں، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل کاروبار لگ جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ ارشد نام بتایا، والدہ کا نام زیتون، ان کا بھی کام کا مسئلہ تھا، اور دوسرا انہوں نے بتایا کہ ٹانگ میں بھی تکلیف رہتی ہے، تو کام کے حوالے سے تو ان کا استخارہ کیا ہے، وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے، اور جو ٹانگ میں ان کی تکلیف رہتی ہے بیماری کا اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اگر آپ کی ٹانگ میں یا جوڑوں میں درد رہتا ہے تو اس کے لیے آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو کا ورد کریں، اور اگر صرف ٹانگ میں ہی درد رہتا ہے تو اس کے لیے آپ 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور 3 مرتبہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر یہ پڑھیں، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے ہاتھ پہ دم کر کے جہاں ٹانگ میں آپ کے تکلیف رہتی ہے وہاں ہاتھ پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، انہوں نے سیدھی ٹانگ کے حوالے سے کہا نا، تو مجھے ایسا لگا کہ شاید کہیں ان کو عرق النساء تو نہیں ہے۔ یہ بعض اوقات عرق النساء میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک حصے میں یہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، کمر سے لے کے نچلے حصے تک، پاؤں کے ٹخنے تک، یہ اس حصے میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے۔ تو اگر کسی کو جیسے عرق النساء کا درد ہوتا ہو تو وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 بار یہ دعا پڑھ کے۔ اچھا، 3 بار پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں گے اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں گے، جی صحیح ہے نا؟ تو یہ اس انداز سے یہ پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو چلیں، وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا، اور خاص عرق النساء کے حوالے سے بھی چلیں، الحمدللہ عز و جل لگے ہاتھوں پتہ چل گیا وظیفہ۔ تو اللہ نہ کرے اگر کسی کو عرق النساء کا درد رہتا ہو، تکلیف ہو، تو وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ میسیجز کافی سارے ہیں حضرت، تو آپ استخارے کے حوالے سے نوٹ کیجئے گا، اور روحانی علاج کے حوالے سے حسین بھائی آپ سے معلوم کریں گے۔ یہ ایک میسیج آیا کہ میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، ٹانگوں میں درد بھی رہتا ہے، 1-2 بار ان کے کپڑوں پہ خون کے قطرے بھی پڑے ہیں، اور جبکہ ان کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے۔ میری والدہ کا نام شکیلہ اور ان کی والدہ کا نام سلامن ہے، استخارہ بھی کیجئے، کیا معاملہ ہے، کوئی وظیفہ بھی بتائیے گا۔ چہرے پہ کالے اور براؤن تل ہیں جن کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائیں یہ نشانہ، تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے گا۔ اچھا جی، ایک اور میسیج ہے، سلمہ والدہ کا نام ہے ممتاز، انہوں نے کہا ہے کہ پٹھوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، تعویذ بھی لیا، درد ختم ہو گیا، اب ریڑھ کی ہڈی میں بہت زیادہ درد ہے، استخارہ بھی کر دیجئے، اور کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی بتا دیجئے گا۔ اچھا، میں 10 سال سے ایک آزمائش میں ہوں، میرے لیے دعا کریں، اللہ پاک آزمائش ختم فرما دے۔ دعا بھی کرتے ہیں آپ کے لیے، اللہ پاک آپ کی جملہ پریشانیاں دور فرمائے، آزمائشوں سے آپ نکل آئیں، نماز حاجات ادا کریں آپ۔
نماز حاجات ادا کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. اور دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا, یہ دعا بھی کریں کہ اللہ پاک اس آزمائش میں مجھے ثابت قدمی نصیب فرمائے. بعض اوقات لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں نا, بے صبری کا مظاہرہ کرنے لگ جاتے ہیں, شکوہ شکایت کرنے لگ جاتے ہیں. صبر اور صبر سے اپنے معاملات کو لے کر چلیں, اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا. وقتی طور پر ہے آزمائش, یہ وقت بھی گزر جائے گا تو آگے الحمدللہ سب آپ کے لیے آسانیاں ہیں. پروگرام کے اختتام پر آپ کے لیے دعا بھی کریں گے انشاءاللہ. میرا نام دانیال ہے, والدہ کا نام ہے سعودیہ نہیں, میرا نام انہوں نے کہا ہے کہ دانیال ہے, میں بیرون ملک جانا چاہتا ہوں, کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے. جی انشاءاللہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں. نام ہے اختر محمود, والدہ کا نام ہے فتح بی بی. کاروبار پہلے بہت زیادہ اچھا چلتا تھا, اب کاروبار نہیں چل رہا, استخارہ بھی کیجیے, کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے. اچھا یہ ایک اور میسیج ہے کہ پیٹ کے درد کا کوئی روحانی علاج بتا دیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ بار بار جو ہے نا میرے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے. عرفان, والدہ کا نام ممتاز, کسی کام کرنے کو دل نہیں کرتا اور بہت زیادہ پریشان ہوں, استخارہ بھی کیجیے, کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے گا. یہ ایک اور میسیج ہے اسما, والدہ کا نام ممتاز, بدن پر گلٹیاں ہیں تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجیے گا. جی انشاءاللہ الکریم. ناظرین آپ کے میسیجز ہم نے نوٹ کر لیے ہیں, ترتیب وار آپ کے روحانی علاج اور استخارے بھی انشاءاللہ الکریم کیے جائیں گے. جی حسنین بھائی, جسم میں اگر جیسے گلٹیاں نکل آئیں, بعض اوقات جسم میں رسولیاں ہو جاتی ہیں اور پھوڑے بعض اوقات نکل آتے ہیں, دانے وغیرہ نکل آتے ہیں, تو اس کے لیے کیا وظیفہ پڑھ کر دم کرنا چاہیے؟ اللہ پاک خیر اور عافیت والا معاملہ فرمائے. ایک وظیفہ نوٹ کیجئے, جو گلٹیاں ہوں, بعض دفعہ وہ گلٹیوں کا اندازہ نہیں ہو پاتا کہ وہ کس طرح کی اور کیا معاملہ ہے ان کے ساتھ. تو وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے 1100 مرتبہ یا لطیفو پڑھنا ہے, اور اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر جو ہے پانی پہ دم کر کے اس کا پانی پیجئے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے, انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی. ایک ہمارے بھائی نے میسج کیا تھا کہ انہوں نے باہر جانا ہے, اس کے لیے وظیفہ چاہ رہے تھے, اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے, ان کے ساتھ عافیت والا معاملہ ہو. وظیفہ یہ ہے کہ 321 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفت انعام یا ذل جلالی والاکرام پڑھ کر جو ہے کوئی شیرنی یا کوئی میٹھی چیز جو ہے چھوٹے بچوں میں تقسیم کرے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ اسم پاک کا وسیلہ دے کر جو ہے دعا کرے کہ عافیت و آسانی کے ساتھ ان کا باہر کا ہو جائے, تو اگر حق میں بہتر ہوا تو انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. نیکسٹ سے ایک ہمارے کالر تھے, انہوں نے اپنا میسج کیا تھا کہ غالباً پیٹ میں درد رہتا ہے, اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. سورہ صافات کی یہ آیہ مبارکہ اس کو نوٹ کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون. یہ آیہ مبارکہ کسی پیپر پر, کاغذ پر لکھ کر جو ہے اپنے پیٹ پر انہوں نے باندھنا ہے. انشاءاللہ اس کی برکت سے پیٹ کے جیسے بھی امراض ہوں گے انشاءاللہ اس سے ان کو شفا حاصل ہوگی. اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں پر, تمام دخیاروں پر اپنا خاص فضل فرمائے. یہ پیٹ کی تمام بیماریوں کے لیے وظیفہ کیا جائے گا ماشاءاللہ. چلیں جی ناظرین, یہ نوٹ فرما لیجیے, اپنے پاس محفوظ کر لیں, یہ وظائف یہ نوٹ کرتے رہا کریں. جب بھی اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کی کوئی بیماری ہو, کوئی تکلیف ہو, تو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں, الحمدللہ عز و جل بیماریاں دور ہوتی چلی جائیں گی. اور اس کا ایک مخصوص تعویذ بھی تو ہوتا ہے نا پیٹ پر باندھنے کے لیے جو دیا جاتا ہے, تو یہ آپ روحانی علاج کے اسٹال سے حاصل کر سکتے ہیں. آئیے ناظرین بڑھیں گے اب ہم آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب. اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائے جنہوں نے میسیجز کیے تھے نا استخاروں کے حوالے سے, اب وقت ہوا ہے آپ کے میسیجز کے جوابات کا. جی ناصر بھائی ارشاد فرمائیں. جی ایک کالر کا رہ گیا تھا استخارہ, وہ بھی بتا دیتا ہوں, اور جو آپ نے میسیجز بتایا اس کو بھی بتا دیتا ہوں. جاوید نام بتایا, والدہ کا نام نصرت, جسم میں ان کے درد رہتا ہے, تو جاوید بھی آپ کا استخارہ کیا ہے, بیماری کا اشارہ آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. اگر جسم میں درد رہتا ہے, کسی اگر خاص جگہ پر اگر درد ہے, تو ایک بار یا مغنیو پڑھیں اور ہاتھ پہ دم کر کے اس درد والی جگہ پہ آپ ہاتھ پھیر لیں, انشاءاللہ عز و جل وہ درد ٹھیک ہو جائے گا. اگر پورے جسم میں جوڑوں میں درد رہتا ہے, تو اس کے لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ یا سلامو کا ورد کرتے رہیں, انشاءاللہ عز و جل افاقہ ہوگا. دوسرے شکیلہ نام بتایا, والدہ ان کا بھی یہی مسئلہ بتایا کہ کپڑے ان کے جو ہے پھٹ جاتے ہیں, رکھے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ جاتے ہیں. اور دوسرا بیماری کا بھی ان کا بتایا
تو جو کپڑوں کا پھٹنا اور اس طرح کی جو چیزیں، یہ گھر میں اثرات وغیرہ کا اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ اس کے لیے آپ کو جو وظیفہ بتایا گیا کہ جو ہے ایک تو سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گھر میں، اور دوسرا یہ کہ جب بھی اپنے کپڑے وغیرہ جو رکھیں تو اس کے لیے 10 مرتبہ یا جلیلو پڑھ کے دم کر لیا کریں، انشاءاللہ حفاظت رہے گی۔ سلمہ نام بتایا، والدہ کا نام ممتاز، پٹھوں میں ان کے درد رہتا ہے تو ان کا بھی استخارہ کیا ہے، کوئی نظر بد یا اثرات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ 3 دن تک آپ 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ عز کے پٹھوں کا جو درد ہے، جو تکلیف ہے، انشاءاللہ اس میں افاقہ ہوگا، طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ اکبر نام بتایا، والدہ کا نام فتح بی بی، کاروبار کا مسئلہ ہے، کاروبار ان کا نہیں ہے، تو اکبر بھی آپ کا بھی استخارہ کیا ہے، کوئی بندش عملیات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے، آپ کو رزق حلال اللہ پاک عطا فرمائے۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد 500 دفعہ یا مسبب الاسباب، یہ اس طرح پڑھیں کہ کھلے آسمان تلے آپ اس طرح پڑھیں کہ آپ کے اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، سر پہ ٹوپی وغیرہ بھی نہ ہو، اور یہ آپ 500 دفعہ پڑھیں، پڑھ کر اپنے کاروبار کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل کام بہتر ہو جائے گا۔ صحیح۔ عرفان نام بتایا، والدہ کا نام ممتاز، کہ کام میں ایک تو دل بھی نہیں لگتا، اور دوسرا یہ کہ یہ اس کام کی وجہ سے پریشان بھی رہتے ہیں، انہوں نے کہا تو اگر کسی کا کام میں دل نہ لگتا ہو تو آپ ایک وائٹ کاغذ لیجئے اور 101 بار یا اللہ یہ آپ لکھیں، اور لکھ کر اس کے تعویذ کی طرح اس کو لپیٹ کے موم جمع کر کے اپنے سیدھے بازو پر آپ باندھ لیں، انشاءاللہ کام میں آپ کا دل بھی لگے گا، اور جو آپ پریشان رہتے ہیں تو انشاءاللہ صاحب اگر کام کی وجہ سے پریشان ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ نمازوں کی پابندی کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو سکون ملے گا۔ اس کے لیے تھوڑا اپنے آپ کو بھی تو مضبوط کرنا پڑے گا نا، دل لگانا پڑتا ہے۔ بالکل ایسا۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے ناصر بھائی، احساس ذمہ داری جب ہوتی ہے نا تو احساس ذمہ داری یہ خود کام میں دل لگا دیتی ہے، اور احساس ذمہ داری نہیں ہے، کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ میں نے بھی ذریعہ معاش کے لیے نکلنا ہے، کسب معاش کے، کسب حلال کے لیے نکلنا ہے، تو ذمہ داری نہیں ہوگی، احساس ہی نہیں ہوگا تو پھر کیسے دل لگے گا؟ نہ چاہیں گے نہ دل لگے گا، بیٹھے ہوئے کوشش نہیں کر رہے ہیں تو کوشش یہ تو کامیابی کی کنجی ہے نا، کوشش بھی کریں، وظائف بھی پڑھیں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ بعض اوقات ہم سستی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو سستی سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پیاری پیاری دعائیں ارشاد فرمائی ہیں، جس میں ایک اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن واعوذ بکا من العجز والکسل، سستی سے پناہ مانگی گئی، تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک میری سستی، میری کاہلی یہ دور فرما دے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ ہم اپنا ایک شیڈول بنائیں، نماز فجر میں اٹھیں، نماز فجر ادا کریں، پابندی کے ساتھ ادا کریں، اور دیگر نمازیں بھی ہم پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ الحمدللہ سبحان طبیعت میں ایک اطمینان، ایک سکون پیدا ہوگا، ایک ہمارے اندر ایک روحانیت پیدا ہوگی، عبادتوں میں، نمازوں میں، نیکیوں میں ہمارا دل لگے گا، اور کام کاج میں بھی دل لگنا شروع ہو جائے گا الحمدللہ۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ آئیے ناظرین، ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں دعوت اسلامی کے تحت جن مقامات پر شعبہ روحانی علاج کے تحت دعائے شفا اجتماعات ہوتے ہیں، جہاں پر لوگوں کا روحانی علاج بھی کیا جاتا ہے، ان کی اخلاقی اور تربیت بھی کی جاتی ہے، سنتوں پر بیانات بھی ہوتے ہیں، نماز حاجات بھی ادا کی جاتی ہے، اور پریشان حال لوگوں کا روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ تو آئیے کچھ مناظر ہمارے پاس موجود ہیں کہ شعبہ روحانی علاج کے تحت کس انداز سے دعائے شفا اجتماعات ہوتے ہیں، وہ مناظر دیکھتے ہیں۔ جی چلائیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج الحمدللہ مجید کالونی کی جامع مسجد فیضان زمزم میں دعائے شفا اجتماع کا سلسلہ ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین دعائے شفا اجتماع میں چلتے ہیں، اور یہاں کے حاضرین سے ان کے تاثرات لیتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ یہاں کے حاضرین ہم سے کون کون سے روحانی علاج پوچھنا چاہتے ہیں۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام احمد حسین اتاری ہے۔ میرا نام محمد عدنان غوری ہے۔ احمد بھائی، آپ جب دعوت اسلامی کے روحانی علاج کے بستے پر آئے تو اس سے کیا فوائد آپ کو حاصل ہوئے؟ میرے پاؤں میں اکثر تکلیف رہتی تھی، بہت زیادہ درد رہتا تھا، میں نے بہت علاج کروایا، اس سے صحیح نہیں ہوا۔ میں تعویذ اتاری کے بستے میں گیا، اور وہاں جا کر میں نے بتایا اپنا مسئلہ، انہوں نے مجھے ڈوری دیا، اس کو باندھنے کی وجہ سے الحمدللہ
अभी मेरे पाँव का दर्द बहुत बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का शोबा रूहानी इलाज के तहत दुआए शिफा इज्तिमा हुआ है। इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली है, जिसमें सबसे बेहतरीन बात यह है कि हर हाल में अल्लाह अज़्ज़ व जल का शुक्रिया अदा करना। मैं फैज़ान ज़मज़म मस्जिद में दुआए शिफा इज्तिमा में हाजिर हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिला है और माशाल्लाह यहाँ तावीज़ात के बस्ते भी लगे हुए हैं। तमाम जो है मरीजों को तावीज़ात दिया जा रहा है, जिससे लोग शिफायाब होते हैं। मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, ऐसा कोई वजह बताएं कि मेरा पढ़ाई में दिल लगे। गर्मियों में अक्सर आंखों में बहुत जलन होती है, इसका रूहानी इलाज बता दें। कारोबार में बरकत के हवाले से वसीफा बता दें। गले में अगर टॉन्सिल्स वगैरह हो जाते हैं तो इसका रूहानी इलाज क्या है? बराए करम जवाब इरशाद फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन 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 आमीन। गले में टॉन्सिल्स हो जाते हैं, गिल्टियाँ निकल आती हैं, गांठें निकल आती हैं, आवाज़ बैठ जाती है, गला ख़राब हो जाता है। अच्छा, इसी तरह गले के और भी काफ़ी, किसी का गला फूल जाता है। एक शख्स हाजिर हुआ आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में, गले की तकलीफ़ की शिकायत की कि हुज़ूर गले में तकलीफ़ है। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि ये आयत मुबारक लिख कर तुम अपने गले में डाल लो। कौन सी आयत मुबारक? अम अबरमू अमरन फ़इन्ना मुबरिमून। ये सूरह ज़ुख़रुफ़ पारा नंबर 25 है। हाँ, पारा नंबर 25 सूरह ज़ुख़रुफ़ की ये आयत मुबारक है। और ये आयत मुबारक आप लिख लें, किसी कागज़ पर लिख कर आप अपने गले में डाल लें, गले के जुमला अमराज दूर हो जाएंगे। अल्लाह न करे किसी का गला ख़राब रहता हो, टॉन्सिल्स हो चुके हैं, उल्टियाँ निकल आई हो, या थायराइड भी बाद औक़ात ये मर्ज़ हो जाता है लोगों को, तो ये आयत मुबारक आप लिख लें किसी सादे कागज़ पर। बावुज़ू लिखना है आपने, अम अबरमू अमरन फ़इन्ना मुबरिमून। तो ये लिख कर आप गले में डाल लें, इंशाअल्लाहुल करीम गले के जुमला अमराज दूर हो जाएंगे। अच्छा, ये एक और इस्लामी भाई थे, पूछ रहे थे कारोबार में बरकत के हवाले से क्या वजीफ़ा पढ़ा जाए। अव्वलन तो फ़राइज़ और वाजिबात की पाबंदी, नमाज़ों की पाबंदी हो, और दुआ भी करें जिसके हलाल में बरकत के लिए, और कारोबार में बरकत रहे। वज़ाइफ तो बहुत ज़्यादा है, एक मुख्तसर सा वजीफ़ा मैं अर्ज़ कर देता हूँ। इसकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाली आपको नसीब होगी, बरकत भी रहेगी। वो ये कि हर नमाज के बाद 100 मरतबा या ज़ल जलाली वल इकराम ये पढ़ा करें। पाबंदी के साथ हर महीने 11वीं शरीफ का आप एहतिमाम किया करें। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुफस्सिर कुरान, आप फरमाते हैं कि जो कोई आपने ख़ुद अपना भी तजर्बा इरशाद फरमाया है कि जो कोई मुसलमान हर महीने पाबंदी के साथ हस्ब तौफीक 11वीं शरीफ का एहतिमाम करे, हुज़ूर ग़ौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम की फ़ातिहा ख़वानी करे, तो अल्हम्दुलिल्लाह बरकत भी रहती है। फिर आप ख़ुद इरशाद फरमाते हैं कि मेरा भी कई ये तजर्बा है और मेरा भी इस पर अमल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बुज़ुर्गों की बरकतें नसीब होंगी। तो हर महीने आप 11वीं शरीफ का भी एहतिमाम करें, अल्लाह पाक की राह में सदका भी दें, खैरात भी करें, इसके सदका माल में बरकत लाता है। अच्छा, ये एक और इस्लामी भाई थे, आँखों में जलन आपने कहा कि होती है, हर नमाज के बाद 11 मरतबा या नूर पढ़कर उंगलियों पर दम करके या आँखों पर फेर लिया करें। पढ़ाई में दिल नहीं लगता तो इसके लिए या अल्लाह या रहमानु 101 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करके आप पिया करें। अच्छा, मैसेजेस शामिल करूंगा मैं आपके नाज़रीन। ये हसनैन भाई मैसेज आया कि पित्ते में अगर पथरी हो जाए तो इसके लिए काइंडली कोई रूहानी इलाज बता दीजिएगा कि क्या वजीफ़ा पढ़ा जाए। अच्छा, एक और मैसेज है कि मेरी वालदा की तबीयत हर वक्त ख़राब रहती है, उनका इलाज भी चल रहा है, बराए मेहरबानी इस्तिखारा भी करें। और वालदा का नाम शाहीन बीबी है, इनकी वालदा का नाम अजीम बीबी है। और ये भी है कि इन्होंने कहा है कि ये भी बता दें थोड़ा कि डॉक्टरी इलाज चल रहा है, इसके साथ साथ हम रूहानी इलाज भी करवा सकते हैं। जी बिल्कुल करवा सकते हैं ना, सही करवाना भी चाहिए, करवाना भी चाहिए, बिल्कुल। अच्छा जी, ये एक और मैसेज है, नाम है रिश्ता नहीं हो पा रहा, रिश्ता नहीं हो रहा, मेरा इस्तिखारा करके बता दें। और मेरा नाम अक्सा है, वालदा का नाम नूर फातिमा है। ये एक और मैसेज है कि मेरा नाम कैसर शहजाद है, मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो इस हवाले से भी कोई वजीफ़ा बता दीजिए। नस में आप इस्तिखारे फरमा लीजिए। हसनैन में मिर्गी के दौरे के लिए क्या वजीफ़ा इरशाद फरमाएंगे? अल्लाह पाक इन पर अपना ख़ास फजल फरमाए। ऐसे मरीज़ पर एट ए टाइम अगर कुछ दम किया जाए तो वो ये है कि आप 101 मरतबा जो है या सलामो पढ़कर जो है इनके ऊपर दम करें।
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں تو انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائیں گے. صحیح. ایک وہ بھی نا سورۃ الشمس پڑھ کر جو کانوں میں پھونک ماری جاتی ہے، دم کیا جاتا ہے، تو اچھا یہ جو وظیفہ ہے سورۃ الشمس والا، یہ عین اسی وقت جب دورے پڑھنے ہوں جب کرنا ہے یا اس کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ بھی، اس کے یا سلام جو میں نے عرض کیا، یہ اس کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں. دوران معاملہ جب ہو اس وقت بھی کیا جا سکتے ہیں. اسی طرح سورہ شمس والا جو عمل ہے یہ اس وقت کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے جب دورے پڑھ رہے ہوں. صحیح ہے جی. اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی کی طرف سے میسج تھا، یہ رشتہ نہیں ہو پا رہا، رشتے کے حوالے سے تھا شاید. جی اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. میرے شیخ کامل کا عطا کردہ بہت ہی پیارا وظیفہ یہ ہے کہ انہوں نے 300 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد یا وہابو 300 مرتبہ یا وہابو پڑھ کر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ اچھے رشتے ان کو ملیں گے. اس کے علاوہ ہمارے ایک بھائی نے پتے کی پتھری کے حوالے سے میسج کیا تھا. پتے کی پتھری سے ریلیٹڈ کوئی وظیفہ یہ ہے، وظیفہ یا عمل یہ ہے کہ انہوں نے 46 ٹائم لا الہ الا اللہ کسی سادے کاغذ یا پیپر پر لکھ کر جو ہے، اب اس کو پیپر کو آپ پانی کی بوٹل میں ڈال کر اب وہ آپ پانی مسلسل پئیں تو انشاءاللہ عز و جل پتے کی پتھری سے نجات مل جائے گی. اس کے علاوہ یہ پتے اور گردوں میں پتھری ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ ہمارے اسٹال پر آ کر رابطہ کریں اور اس کے لیے مخصوص تعویذات دیے جاتے ہیں وہ بھی حاصل کریں. ایک اور ہمارے کالر تھے، انہوں نے اپنے چہرے پر ایکنی یا دانے یا دھبے کچھ بتائے تھے، تھوڑی دیر پہلے ان کا میسج آیا تھا. اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. سب سے پہلے ان کو ایک مشورہ دیتا ہوں، وہ یہ کہ یہ نماز تہجد کی پابندی کریں، نماز تہجد کی پابندی کریں. انشاءاللہ اس کی برکت سے چہرہ جو ہے بارونق ہوگا. اور وظیفہ یہ ہے کہ 5 نمازوں کے بعد 15 مرتبہ یا نورو پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کریں اور ہاتھوں کو جو ہے وہ چہرے پر پھیر لیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے چہرے کے جو معاملات ہیں، چہرے پر دانے ہیں، ایکنی ہیں، نشانات ہیں، وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے. مجھے وہ دعا یاد آ گئی حسنین بھائی، بہار شریعت میں لکھی ہے یہ دعا نا، جیسے جب وہ وضو بناتے ہیں تو اعضائے وضو دھوتے وقت کی جو مخصوص دعائیں ہیں نا، کلی کرتے وقت کیا دعا پڑھنی ہے، ناک میں پانی چڑھاتے وقت کیا دعا پڑھنی ہے، چہرہ دھوتے وقت کیا دعا کرنی چاہیے، بڑی پیاری دعا ہے. سبحان اللہ. جب وضو بنائے نا ناظرین تو اس وقت جب ہم چہرہ دھوئیں تو اس وقت یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم بید وجہی یوم تبید وجوہ وتسود وجوہ. اے اللہ پاک میرے چہرے کو روشن فرما اس دن کہ جس دن کئی چہرے سیاہ ہوں گے. اللہ دنیا میں تو خوبصورتی ہے تو یہ سب یہیں رہ جائے گی، اصل تو کامیابی آخرت کی ہے نا. آخرت میں اللہ کرے ہمارے چہرے چمکتے دمکتے ہوں، 14ویں کے چاند کی طرح ہمارا چہرہ چمکتا دمکتا ہو کل قیامت کے دن. یہ کتنی بڑی کامیابی ہے. تو جب بھی وضو بنائیں تو چہرہ دھوتے وقت یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم بید وجہی یوم تبید وجوہ وتسود وجوہ. تو یہ وظیفہ بھی پڑھا کریں یا نور والا جو آپ کو بتایا گیا، اور دوران وضو چہرہ دھوتے وقت بھی آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. جی ناصر بھائی استخاروں کے جوابات. جی یہ شاہین نام بتایا اور والدہ کا نام عظیم بی بی، بیمار رہتی ہیں، طبیعت ان کی ٹھیک نہیں رہتی ہے، تو ان کا استخارہ کیا ہے. بیماری کا اشارہ ہے، نظر بد یا عملیات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. بیماریوں کے لیے اگر یہ مسلسل بیمار رہتی ہیں تو اس کے لیے ایک تو آپ یہ وظیفہ کیجئے کہ جو مرض دواؤں سے نہ جاتا ہو، ایسا مرض کے لیے آپ یہ روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے یہ وظیفہ ارشاد فرمایا ہے کہ 111 دفعہ یا ذل الجلال والاکرام یہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے. مریض اگر خود دم کر کے پی لے تو بہتر، ورنہ گھر میں سے کوئی بھی پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلا دیں، انشاءاللہ عز و جل مریض صحت یاب ہو جائے گا. دوسرا، مریض خود اگر پڑھ سکتا ہو تو یا معیدو یہ کثرت سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتر ہو جائے گی. اقصیٰ نام بتایا، والدہ کا نام نور بی بی بتایا. رشتے کے حوالے سے بتایا کہ رشتہ نہیں ہو رہا، تو اقصیٰ بی بی کا بھی استخارہ کیا ہے. رشتے کے حوالے سے کوئی بندش یا عملیات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے آپ کے لیے، رشتہ اچھا رشتہ مل جائے اور جلد جو ہے شادی ہو. اس کے لیے آپ فجر کی نماز کے بعد سورۃ التین یہ 60 مرتبہ آپ پڑھیں. ہر مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ 60 مرتبہ سورۃ التین پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے اچھا رشتہ ملے گا. دیگر ناظرین بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں نا. جی بالکل. ہاں، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہوں، بلکہ یہ تو اتنا کمال کا وظیفہ ہے کہ اگر کسی کے رشتے میں بندش بھی ہو نا تو الحمدللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے بندش کا توڑ ہو جائے. آئیے ناظرین شامل کریں گے مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کال چلائیے. میں مرسی سے بات کر رہا ہوں. جی. میرے
والد صاحب کا تھوڑا سا ایشو ہے. ان کا نام منظور الحق ہے اور میرے دادی اماں کا نام، میرے والد کی والدہ کا نام شریفہ بی بی ہے. ایشو یہ ہے کہ میرے والد کو گھٹنوں سے اوپر پٹھوں میں یعنی کہ تھائی والی جگہ پہ نا جب چلتے ہیں تو درد وغیرہ رہتا ہے، پٹھوں کا کھچاؤ بھی محسوس کرتا ہے. تو مہربانی کر کے آپ اس کا روحانی علاج بھی بتا دیں اور استخارہ بھی کروا دیں. آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ. آمین آمین آمین. اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے. منظور الحق نام اپنے والد صاحب کا بتایا نا جی. ابھی انشاءاللہ کریم وظیفہ بھی بتاتے ہیں، استخارہ بھی کرواتے ہیں جی. نیکسٹ کال. تم سے گلٹیاں ختم کرنے کا وظیفہ کر دیں، جزاک اللہ خیرا. آمین آمین آمین. جسم سے گلٹیاں ختم کرنے کا وظیفہ، ابھی اس پر کلام ہوا ہے کافی تفصیلی نا. وظیفہ کچھ عطا آپ سے ارشاد فرمائے. چلیں دوبارہ ارشاد فرما دیجیے. نیکسٹ کال. دادا جان کے ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، اس کروانے کا استاد ہے. کس چیز کا؟ ٹانگوں میں. شاید ٹانگوں میں درد ہے. دادا جان کی ٹانگوں میں درد. خالہ کی ٹانگوں میں درد ہے جی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. نیکسٹ کال. کروانا تھا کہ میری شادی کا تقریباً 7 سال ہو گئے اور پہلے میری وائف بھی بیمار رہتی تھی، اب میں بھی بیمار رہتا ہوں. تو اس طرح کروانا تھا، کیا مسئلہ ہے؟ اور میرا نام فضل کریم ہے اور میری وائف کا نام عالیہ ہے. جی میری والدہ کا نام ہے زیرا بی بی اور میری وائف کی والدہ کا نام ہے عذرا بی بی. جی ٹھیک ہے، ابھی استخارہ کروا دیں. اگلی کال دیجیے گا. ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ پریشانی ہے، کبھی روٹی جو ہے کڑوی ہو جاتی ہے اور کبھی کپڑے جو ہے کٹے ہوتے ہیں. صبا بی بی ہے اور والدہ کا نام رضا بی بی ہے. استخارہ کیجیے. جی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ. جی اگلی کال دیجیے گا. 7-8 ماہ ہو گیا تقریباً فارغ بیٹھا ہوں، کدھر بھی کہیں پہ کام ہمارا نہیں ہو رہا، بہت پریشان. جی نیکسٹ کال. میرا نام عرفان اتاری ہے اور میری امی کا نام طاہرہ ہے. مجھے استخارہ کروانا تھا کہ ہم مکان لینا چاہ رہے ہیں، لیکن جو بھی ہم مکان دیکھتے ہیں اس کی خبر آتی ہے یا سودا آتا ہے، لیکن ہم مکان دیکھتے ہیں تو وہ سودا کینسل ہو جاتا ہے یا اس میں کچھ نہ کچھ پرابلم نکل آتی ہے. ہم مکان لینا چاہ رہے ہیں لیکن لے نہیں پا رہے ہیں، تو استخارہ کر کے بتائیں، جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. جی استخارہ بھی کرواتے ہیں. باقی میں یہ عرض کروں عرفان بھائی آپ کو کہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے بہتری ہو بھائی، بڑے آگے کی آزمائش سے بچ گئے ہوں. یہ چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں یا ہمارے حق میں بہتر ثابت ہو رہی ہوں. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت مصلحتی پوشیدہ ہوتی ہے نا، تو ان رکاوٹوں کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں، کوشش اپنی جاری رکھیں. اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا اور جو ہمارے نصیب میں ہوگا انشاءاللہ الکریم مل کر رہے گا. اور کوشش اپنی جاری رکھیے گا. ناصر بھائی آپ بھی استخارے کی کوشش فرمائیں، استخارے فرما لیجیے. حسرین بھائی جسم میں گلٹیاں نکل آئیں تو کیا وظیفہ پڑھیں؟ اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. ابتدا میں ایک وظیفہ عرض کیا تھا، اس کو مزید ریپیٹ کر دیتا ہوں. وظیفہ یہ ہے کہ انہوں نے 1100 مرتبہ یا لطیفو اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھ کر جو ہے وہ انہوں نے وظیفہ پڑھنا ہے. پانی پہ دم کریں اور پانی پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل گلٹیاں ہوں اللہ نے چاہا اسے شفا نصیب ہوگی. نیکسٹ ہمارے کالر تھے، درد کے حوالے سے کسی ریلیٹیو کے حوالے سے بتایا تھا کہ درد رہتا ہے ہاتھ پاؤں میں یا شاید ٹانگوں میں. تو وظیفہ یہ ہے کہ 33 مرتبہ یا صبورو پڑھ کر جو ہے اپنے اوپر دم کر لیں. اور یا غنیو کا وظیفہ بھی عرض کیا تو وہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی. ایک بھائی تھے ہمارے کہہ رہے ہیں کافی ٹائم سے کام ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، کام نہیں مل رہا. کام مل جائے، اچھی روزی روزگار میں برکت ہو، اس کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ نماز فجر پڑھنی ہے اور فجر کی فرض اور سنتوں کے بیچ میں انہوں نے 550 مرتبہ یا رزاقو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل اچھی روزی اور روزگار کا سبب بنے گا. ویسے وظیفہ تو بڑا کمال کا ہے، لیکن وقت اگر اتنا کم ہو فرض اور سنتوں کے درمیان، بھائی جماعت کا وقت ہو جائے، جماعت کا وقت ہو جائے تو جماعت میں شامل ہونا پڑے گا. جماعت میں شامل ہوں گے، لیکن یہ کہ اس طرح جب وظائف پڑھنے ہوں تو یہ کہ مسجد میں جلدی آ جائیں، آپ سنتیں پڑھ لیں، جلدی پڑھ لیں اور اس کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، یا رزاقو کی کثرت کریں اور پھر جماعت کا وقت ہو جائے جماعت میں شامل ہو جائیں. جب اپنے مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں تو پہلے اہتمام بھی کرنا پڑے گا نا. ہمیں پتہ ہے کہ بھائی 550 مرتبہ پڑھنا ہے تو اتنا وقت پہلے آ جائے تاکہ سنتیں ادا کرنے کے بعد سنت فجر جو ہے موقع ہیں تو یہ تو لازمی پڑھنی ہے، تو اتنا وقت ہو کہ آپ یہ وظیفہ مکمل کر سکیں. بالفرض اگر تعداد رہ جاتی ہے تو نماز کے بعد پوری کر سکتے ہیں. فجر نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں اور اس کے بعد پھر اس کو پڑھ لیں اگر تعداد رہ جاتی ہے. ویسے وظیفے کا وقت تو مخصوص ہے، فرض و سنت وہی مخصوص. جی ناصر بھائی استخاروں کی جوابات ارشاد فرمائیں. جی
ये मंजूर नाम बताया, वालदा का नाम शरीफा, इनके टांगों में और पट्ठों में दर्द रहता है, तो इनका इस्तिखारा किया है। बीमारी का इशारा आ रहा है, कोई नज़र बद या अमलियात वगैरह का इशारा नहीं है। अल्लाह ताला इनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। 1000 बार या हय्यु पढ़ के आप पानी पे दम करके पी लिया करें, या घर में से कोई पढ़ के पानी पे दम करके इनको पिला दें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इनकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। फ़ज़ल नाम बताया था इन्होंने, और इनकी ज़ौजा का नाम इन्होंने बताया था मारिया। दोनों ही बीमार रहते हैं, कभी ज़ौजा बीमार होती है तो कभी ये बीमार होते हैं, तो इन दोनों का ही इस्तिखारा किया है। बीमारी का इशारा आ रहा है। अल्लाह ताला आप दोनों को सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। बीमारियों के लिए आप जो है 111 मरतबा या ज़ल जलाली वल इकराम ये पढ़ के पानी पे दम करके आप पी लिया करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल शिफा हासिल होगी। और तावीज़ात के शोबा रूहानी इलाज के तहत जो तावीज़ात के बस्ते लगते हैं, वहाँ से आप तावीज़ भी हासिल कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह के करम से इससे फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह करीम। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये जो वज़ाइफ, जो दुआएं आपको बताई गई, ये पाबंदी के साथ पढ़ने हैं, बड़े बड़े मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह हल हो जाएंगे। अगरचे ये किसी और के लिए, जिसने जाहिर सी बात है कॉल की, उसके लिए वज़ाइफ बताए गए, लेकिन हमारे दीगर मदनी चैनल के नाज़रीन भी इन वज़ाइफ पर, इन रूहानी इलाज पर अमल कर सकते हैं। जो तादाद आपको बताई गई, तो बताई गई तादाद के मुताबिक अमल कीजिएगा। मुकम्मल अपना प्रॉपर एक रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप रूहानी इलाज के स्टॉल पर भी आ सकते हैं। वहाँ से भी अल्हम्दुलिल्लाह सबजल 36 से ज़ायद ममालिक में शोबा रूहानी इलाज के तहत ये रूहानी इलाज किया जाता है। फ़ी सबीलिल्लाह तावीज़ात दिए जाते हैं। इसी तरह ऑनलाइन भी आप अपना रूहानी इलाज करवा सकते हैं। घर बैठे रूहानी इलाज के लिए ये एड्रेस नोट कीजिएगा, इस एड्रेस पर अपने मसाइल लिखकर भेज दीजिए। बाय पोस्ट भी इंशाअल्लाह करीम तावीज़ात आप तक रवाना कर दिए जाएंगे। इसी तरह ऑनलाइन इस्तिखारे के लिए 0213717111 इस नंबर पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। 24 घंटे आप जब चाहें इस नंबर पर रब्ता करके हाथों हाथ इस्तिखारे करवा सकते हैं। अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सदके अल्लाह पाक सब पर अपना रहम व करम फरमाए, फजल फरमाए। दुआओं के हवाले से भी काफ़ी सारे मैसेजेस थे, पैगामात आए थे, कई नाज़रीन ने कॉल्स भी की थी। तो आइए मिलकर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन, जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या मालिकल मुल्क या ज़ल जलाली वल इकराम, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। या अल्लाह पाक हमारी, हमारे माँ बाप और सारी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह पाक परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा दे। हमारी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, बिलखुसूस हमारी ईमान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाक परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा। जो कर्ज में डूबे हैं खुलासी अता फरमा दे। तंग दस्तों को फराख दस्ती अता फरमा। जो बेरोज़गार हैं उन्हें हलाल और आसान रोज़गार बक़दरे किफ़ायत अता फरमा दे। हमें खुददारी नसीब फरमा, कनाअत की लाज़वाल दौलत नसीब फरमा दे। इबादतों में, नमाज़ों में, नेकियों में, दीन के कामों में अल्लाह पाक हमारा दिल लगा दे। या रहमान रहीम, जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, मौला सबकी रुकावटें बंदिशें दूर फरमा दे। जो कैद में हैं रिहाई अता फरमा दे। जो नाजायज़ मुकद्दमात में गिरे हैं उन्हें भी कामयाबी नसीब फरमा दे। जो बदहाल हैं खुशहाल हो जाएं, जो बेरोज़गार हैं बरसरे रोज़गार हो जाएं। या अल्लाह पाक जो मुसलमान अस्पतालों में दाखिल हैं, जो घरों में बीमार हैं, अल्लाह पाक तमाम मरीज़ों पर रहमत की नज़र फरमा दे। या अल्लाह पाक जिन इस्लामी भाइयों ने, मदनी चैनल के नाज़रीन ने कॉल्स किए, मैसेजेस किए, अपनी बीमारियों का, परेशानियों का, तकलीफ़ों का बताया, अल्लाह पाक सबकी बीमारियाँ, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, आजमाइशें, आफ़ात व बलियात सब दूर फरमा दे। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सदके हम सब पर अपना रहम व करम फरमा दे, फजल फरमा दे। हमें बस आफियत, आफियत और सलामती नसीब फरमा दे। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। आमीन आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो है बीमार सेहत के तालिब, उन पे फरमा
ہے اس سے